یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ماں بہن بنو تو نیا پیمان کوئی اترے، نیا فرمان کوئی اترے، انکار کا فرمان کوئی اترے، ماں بہن بنو تو۔ ناظرین، آج 14 اگست ہے، ہماری آزادی کا دن، بر صغیر کی آزادی کا دن، جب ہم نے انگریزوں سے اور ان کی غلامی سے آزادی حاصل کی تھی۔ لیکن یہ کیوں ہے کہ 14 اگست کو پاکستان اور 15 اگست کو بھارت اپنے یوم آزادی مناتے ہیں؟ اصل میں یوم آزادی ہے 14 تاریخ کو ہی، لیکن وہ معلوم ہوا نہرو جی کو کہ 14 کوئی شدھ دن نہیں ہے، اچھا دن نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ آزادی کا اعلان 14 اگست کی رات کو 12 بجے کے بعد کیا جائے۔ اس طرح وہ 14 اگست کا پاکستان کا بھی معاملہ ہو جائے گا اور ہندوستان بھی 14 اگست کی بدبخت تاریخ سے بچ جائے گا، ان کے خیال میں۔ نہرو جی کا بڑا مذاق اڑایا ماؤنٹ بیٹن نے کہ تم تو بہت سیکولر ہو، سوشلسٹ ہو، تم تو کچھ زیادہ مذہبی عقائد کے قائل نہیں ہو، تعصبات کے اور تہمات کے، پھر کیا ہے؟ اس پہ بہت جھیپ سے گئے نہرو جی۔ ادھر جب پاکستان میں محمد علی جناح ہمارے قائد اعظم بانی پاکستان، جب انہوں نے نئی اسمبلی کا افتتاح کیا تھا، پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کا تقریر جب کی تھی 11 اگست کو، اس میں انہوں نے ایک بڑا تاریخی فرمان جاری کیا تھا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ مسلمان ہوں تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مسجد میں جائیں، اگر آپ ہندو ہیں آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مندر میں جائیں، سکھ ہیں تو گرودوارے میں جائیں، عیسائی ہیں تو چرچ میں جائیں، آپ کو اپنے اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق مذہب کی اور عقیدے کی آزادی ہے، لیکن ریاستی معنوں میں اور ریاست کے شہری کے طور پہ یہ تعصب اور فرق نہیں برتا جائے گا، اور قانون کی نظر میں اور ریاست کی نظر میں سب شہری برابر ہوں گے، کیونکہ ریاست کا آپ کے دین، دھرم، ذاتی عقیدے سے تعلق نہیں ہوگا۔ جناح صاحب کی یہ تقریر کہیں گم کر دی گئی، وہ بین کر دی گئی، سینسر زدہ ہو گئی، لیکن وہ پوری کی پوری چھپی ڈان میں، اور بعد ازاں پھر اسے سندھ میں کورس کا حصہ بنا دیا گیا۔ پاکستان یقیناً 1940 کی قرارداد لاہور کی روشنی میں وجود میں آیا تھا۔ اس قرارداد کی سپورٹ کرنے والوں میں بڑے لوگ بنگال سے تھے اور سندھ سے تھے، اور پنجاب میں یونینسٹ بھی ابھی ادھر تھے یا ادھر تھے، بیچ میں کھڑے تھے، لیکن انہوں نے بھی اس کی توثیق کی پنجاب سے۔ اگر یہ پنجاب کے وزیر اعظم اور بنگال کے وزیر اعظم حسین سہروردی آزادی کی حمایت نہ کرتے یا پاکستان کے قیام کی حمایت نہ کرتے تو شاید پاکستان نہ بن پاتا۔ اب وہ جو قرارداد لاہور تھی، اس میں یہ کہا گیا کہ ایک وسیع تر نیم وفاق کی بات کی گئی تھی، جس میں اکائیاں خود مختار ہوں گی، اور ان اکائیوں کے اندر بسنے والی اقلیتیں انہیں پورا حقوق حاصل ہوں گے برابر کے شہریوں کے، اور ان کی حقوق کی حفاظت کی جائے گی۔ 1947 میں معاملہ آیا کہ پارٹیشن ہو تو کیسے ہو۔ مجھے یاد ہے کہ قائد اعظم کا ایک انٹرویو آیا ہے جو بڑا زبردست انٹرویو تھا، اور پھر ماؤنٹ بیٹن کا جو انٹرویو ہے جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ماؤنٹ بیٹن نے اپنی یادداشتیں شیئر کرتے ہوئے کہا کہ جناح چاہتے تھے کہ پنجاب تقسیم نہ ہو، بنگال تقسیم نہ ہو، بلکہ یہ بھی ہوا کہ جناح نے سہروردی کو اور مسلم لیگ بنگال کی مسلم لیگ کو اجازت دی تھی کہ وہ اور مقامی کانگریس مل کر اگر بنگال کو متحد رکھنا چاہتے ہوں تو رکھ لیں، تاکہ یہ فرقہ وارانہ فساد اور یہ تقسیم نہ ہو اس طرز کی، جس میں آبادیوں کا بڑا تبادلہ ہوا۔ بعض جہاں پہ بڑے خونی فسادات ہوئے بنگال میں اور کلکتہ میں، دسیوں ہزار لوگ مارے گئے، کچھ لوگ لاکھوں کی تعداد بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کی پارٹیشن جب ہوئی، اس پارٹیشن میں دونوں طرف سے بہت خون بہایا گیا، خون کی ہولی کھیلی گئی، کسی نے کمی نہیں کی، نفرت کی آگ تھی جس سے گزر کر لوگ
لوگ گزر کے گئے اور آبادیوں کا ایک تاریخی بے مثال واقعہ پیش آیا. لیکن تو جناح نے جب کہا کہ بنگال اور پنجاب آزاد نہ ہو, تقسیم نہ ہو, تو ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ لیکن آپ تو پاکستان, آپ تو بر صغیر کی سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن مذہبی بنیاد پہ چاہ رہے ہیں, تو ایسے کیسے ممکن ہوگا کہ پنجاب اور بنگال تقسیم نہ ہو. تو ہم نے دیکھا پھر وہ تقسیم ہوئی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جناح کوئی کٹر ملائی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے, بالکل نہیں. جناح کبھی بھی کٹر ملا نہیں رہے. انہیں بھارت میں اور عالمی سطح پہ ایک سیکولر جمہوریت پسند آئین پرست رہنما کے طور پہ لیا جاتا تھا. کبھی وقت تھا کہ وہ ہندو مسلم یونٹی کے سفیر کہلائے اور وہ کانگریس کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے, اور وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین ایک اچھے تعلقات کے خواہاں تھے, جس کا آپ دیکھیں گے آپ کو لکھنؤ معاہدہ جو ہوا تھا جس میں مسلمانوں کو کافی تحفظات فراہم کرنے کا عہد کیا گیا تھا. تو جناح چاہتے تھے کہ اقلیتوں کو حقوق ملیں, اور اسی لیے پاکستان بھی بنا کہ اقلیتوں کو حقوق کے حوالے سے بہت گہرے شکوک تھے کہ کہیں ہندو اکثریت مسلمانوں کو دبا نہ لے. تو اقلیت کے تحفظ کے لیے وجود میں آنے ملک میں چھوٹی سی اقلیتیں پاکستان میں جو 3% سے بھی کم ہیں, ان کی زندگی بھی اچیرن کر دی گئی اور بہت مشکل میں ڈال دی گئی. ہم نے دیکھا کہ سیکولر ہندوستان میں بھی پھر فرقہ وارانہ فسادات ختم نہ ہوئے اور فرقہ پرستانہ تفریق ختم نہیں ہوئی, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہندو راشٹرا کا نظریہ اور ریاست اور سیاست سامنے آ رہی ہے. شہریوں کے قانون کے حوالے سے ہم نے دیکھا ایک مزاحمت سامنے آئی, اور لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ تفریق نہیں ہوگی شہریت کی بنیاد پر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں سیکولر قوتیں ہندوتوا کے خلاف اور ہندو راشٹرا کے خلاف اور ہندو راج کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں اور آواز بلند کر رہی ہیں. اس کا اظہار ہم کشمیر میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کشمیر کی علیحدہ حیثیت کو اور خود مختاری کو اس مودی حکومت نے, ہندوتوا کی حکومت نے پامال کر دیا, اور ایک سال ہم نے دیکھا کہ وہاں لوگ کس طرح جبر کا شکار رہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح مشرقی پاکستان کے لوگ جو سب سے آگے تھے پاکستان بنانے میں, انہیں خون میں نہلایا گیا اور پھر پاکستان ٹوٹ گیا, کیونکہ جو 70 کے انتخابات میں جو عوامی مینڈیٹ آیا تھا اسے قبول نہ کیا گیا اور اکثریتی جماعت کو اقتدار نہیں سونپا گیا. تو پاکستان میں جو واحد انتخابات ہوئے آزادانہ, اس کا حشر ہم نے دیکھا کہ ملک خون میں نہایا گیا اور ملک کا بڑا حصہ آبادی کے حساب سے علیحدہ ہو گیا. جو بچے کچھا پاکستان تھا اس میں 73 کا آئین بنا, جس میں تمام قومی اکائیوں نے, وفاقی اکائیوں نے اتفاق رائے کیا. اس آئین کی بنیاد نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک اتحاد ثلاثہ, ایک ٹرائی پارٹائڈ ایگریمنٹ کے ذریعے ہوئی تھی, اور جس کا اظہار 1973 کے آئین میں ہوا. یہ آئین سب کے لیے متفقہ تھا, لیکن آئین پھر بھی وہ کہتے ہیں پولیٹیکل پاور گروز آؤٹ آف دا بیرل آف گن, کہ اقتدار جو ہے اصل میں بندوق کی نالی سے نکلتا ہے. آئین کے 12 صفحات کو اٹھا کر پھینک دیا گیا ردی کی ٹوکری میں, اور ہم نے طویل مارشاء اللہ کی رات دیکھی, اور ہم نے دیکھا کہ آئین کے خالق اور مصنف اور مورخ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا, پھانسی پہ چڑھا دیا گیا ایک جھوٹے قتل کے الزام میں, جسے آج دنیا بھر میں ایک عدالتی قتل کہا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک اور وزیر اعظم کو ملک بدر کیا گیا, اور پھر جنرل مشرف کا مارشاء اللہ آیا. تو ہم نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد مسلسل یہ سلسلہ ٹینشن جاری رہی. آج بھی ہم امید رکھتے تھے اور رکھتے ہیں کہ آئین کی عملداری ہوگی, جمہوریت آئے گی, حقوق ملیں گے, لیکن ہم نے دیکھا کہ آج میڈیا کی آزادی پامال ہے, حق کے اظہار پہ بندشیں ہیں, لوگ غائب ہو جاتے ہیں, معلوم نہیں ہوتا کس نے اٹھایا, لوگ طرح طرح کے نام دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, یہ جو سلوک ہو رہا ہے, اور یہ احتساب یقیناً پورے نظام میں موجود اعلیٰ افسران اور اعلیٰ درجے کے جو لوگ ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں, بھلے اس کا تعلق
سلامتی کے ادارے سے ہو، عدلیہ سے ہو، انتظامیہ سے ہو، بیوروکریسی سے ہو یا سیاستدانوں سے ہو، سب کا بلا استثناء احتساب ہونا چاہیے. کرپشن کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور کرپشن ہم نے دیکھا کہ کس طرح اب ہر میدان میں کرپشن پھیل گئی. بجائے اس کے کہ کرپشن احتساب کے ساتھ کم ہوتی، ہم نے دیکھا کہ ہر طرف مافیاز ہیں. بھلے وہ گھی کی مافیا ہے، بھلے وہ کھاد کی مافیا ہے، بھلے وہ ٹیکسٹائل کی مافیا ہے، بھلے وہ چینی کی مافیا ہے، بھلے آٹے کی مافیا ہے، بھلے تیل کی مافیا ہے، گیس کی مافیا ہے، اب کس یا پھر اسٹیٹ بزنس کی مافیاز ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اور عوام ہیں کہ بیچارے بلک رہے ہیں. 2 وقت کی روٹی میسر نہیں. کورونا کے حالات سے اور حالات خراب ہوئے، معاشی زندگی اور تنگ ہوئی، روزگار اور کم ہوئے، بے روزگاری اور پھیلی، مہنگائی اور پھیلی، اور 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا. تو ایسے وقت میں ہم آزادی کی بات بھی کریں گے اور معاشی خوشحالی کی بات بھی کریں گے کہ کاش پاکستان میں ایسا نظام آ سکے جس میں نہ صرف لوگوں کی روحیں آزاد ہوں، ان کے فکر آزاد ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں خوشحالی بھی آئے، عوام کو معاشی نجات ملے، ان کی سماجی ضرورتیں پوری ہوں، ان کی تعلیم، ان کی صحت اور ان کی معیار زندگی کو بہتر بنایا جائے. کیا پاکستان پہ اس کے 22 کروڑ میں سے 21 کروڑ لوگوں کا اس دھرتی کے ذرائع، اس دھرتی کی آمدنی، اس دھرتی کے ریونیوز پہ ان کا حق نہیں ہے؟ کیا ان بچوں کو کتاب، ان غریب مظلوم بچوں کے ہاتھ میں کتاب کا تقاضا ویسا ہی نہیں ہے جیسے عمرا کے بچوں کو حاصل ہے؟ کیا ان کی صحت و زندگی ویسی اہم نہیں ہے جس طرح خوشحال لوگوں کے بچوں کو حاصل ہوتی ہے صحت کی سہولیات؟ تو ناظرین، آج یا کی بات آزادی کی بات چیت 14 اگست کے حوالے سے کرتے ہوئے میں پھر وہی کہوں گا کہ وہ صبح ابھی تو نہیں آئی، وہ صبح ابھی نہیں آئی جس کی چاہ لے کے چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. بہت شکریہ. امید ہے آپ بدلوں کی نشریات دیکھتے رہیں گے اور میں اپنا پروگرام انگیخت آپ کے ساتھ اس بدلوں کی نشریات میں پیش کرتا رہوں گا. امید ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے.